الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، دنیا کے سب سے بہتر، سب سے کامیاب وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیاں اور ان کی زندگی کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی حصہ، کوئی شعبہ اللہ کے حکم سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ان کی زندگی ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ قدم قدم پہ اللہ کی مدد و نصرت وہ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ آج ہم تعداد میں کم نہیں ہیں، وہی اللہ، وہی رسول آج بھی ہمارے ہیں، وہی قرآن ہے، وہی شریعت ہے، پھر اللہ کی وہ مددیں، نصرتیں ہم کیوں دیکھ نہیں پا رہے؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملکی اعتبار سے اور عالمی اعتبار سے حالات کا رخ بدلتا جا رہا ہے۔ حالات بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ دور دور تک اللہ کی مدد و نصرت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ہر آدمی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا واحد جواب یہی ہے کہ اللہ کی مدد پورے دین پر چلنے پر ہے۔ ہر حالت میں، خوشی ہو کہ غم ہو، مشکل ہو کہ آسانی ہو، چلنا اچھا لگے یا برا لگے۔ اسی وجہ سے 24ویں پارے میں سورہ الف لام میم سجدے میں اس بات کو اللہ نے واضح کیا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یقیناً جو اللہ کو ہر حال میں اپنا رب مان لیتے ہیں، پھر مضبوطی کے ساتھ اس بات پر جم جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے مدد و نصرتیں لے کر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حالات سے مت گھبراؤ، غمگین مت ہو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری سنانے آئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ دیکھیے، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پھر من چاہی زندگی ہے تمہارے لیے جنت میں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک طرف نمازی ہیں تو دوسری طرف لوگوں سے ہمارا معاملہ، لین دین بگڑا ہوا ہے، خراب ہے۔ ایک طرف معاملات درست ہیں مگر اخلاق گرے ہوئے ہیں، معاشرت والا دین ہے تو دوسری طرف عقیدہ بہت کمزور ہے۔ ایک دین کے شعبے میں ایک طرف اسلام ہے تو دوسرے شعبے میں ہم بے دینی ہے، جبکہ اللہ کی نصرت تب آتی ہے جب مکمل شریعت پر ہم عمل پیرا ہوں۔ مکمل شریعت کے 5 حصے ہیں: عقیدہ، اعمال، معاشرت، معاملات، حسن اخلاق۔ 2 جملوں میں کہے تو 2 چیزوں کا نام اسلام ہے: حقوق اللہ، حقوق العباد۔ اس پورے دین کو اپنانے پر کامیابی اور اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کا دار و مدار ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اس پورے دین پر چلنا مشکل ہے، بلکہ حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ حدیث نمبر 38 ہے، جس میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الدین یسرن، دین مکمل طور پر سراسر آسانی ہی آسانی ہے، مگر یہ اس کے لیے ہے جو پورے دین پر چلنے کا فیصلہ کر لے۔ آئیے اس سے متعلق قرآنی تعلیمات و احکام اور احادیث کی ہدایات ہمارے لیے کیا ہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کا نمبر ہے 208، اور دوسرے پارے کی آیت ہے جس میں اللہ واضح کر رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اے مومنو، اسلام میں 100% داخل ہو جاؤ، اور ہاں، شیطان کے راستے پر مت چلو، وہ تمہارا بڑا دشمن ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر ہے 136، جس 5ویں پارے کی آیت ہے، جس میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
آمینو باللہ و رسول، اے ایمان والو مکمل کامل ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر لے کے آؤ، یعنی 100% ایمان اللہ کے رسول پر لے کے آؤ۔ احادیث میں دیکھیے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے جس کے راوی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشوں کو میرے لائے ہوئے دین کے حوالے نہ کر دے، یعنی دل کی خواہش، زندگی کی پسند ناپسند، زندگی کا ہر مسئلہ اسلام کے مطابق حل ہو، وہ خواہش میری نہیں ہے جس کی اسلام اجازت نہ دیتا، ورنہ وہ اتباع شیطان ہے۔ بھائیو، ہم عہد کریں کہ ہماری زندگی کی ہر خواہش وہ ہوگی جس سے اللہ راضی ہو، ہماری عبادتیں خلوص و للہیت کے ساتھ ہو، پورے خشوع خضوع کے ساتھ ہو، ہمارا رزق زندگی کا حلال ہو، ہمارے معاملات اور تجارت امانت داری کے ساتھ ہو۔ اس طرح اگر پوری زندگی دین کے مطابق اگر ہماری ہو جائے تو یہی سعادت اور عزت کا راستہ ہے، یہیں سے اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ استقامت کی دولت سے اللہ ہم سب کو نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔